فوت شدہ شخص کی نماز روزوں کا فدیہ کیا ہے؟ زینت علی لاہور سے پوچھتے ہیں کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے ساری زندگی کی نمازیں اور روزے ہوں تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا اس کے لیے کوئی ہیلہ وغیرہ ہے؟ بھائی وغیرہ وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے اگر وصیت کی تھی کہ میرے روزوں اور میری نمازوں کا فدیہ دیا جائے تو 1/3 مال میں سے، یعنی میت کے 1/3 مال میں سے نماز روزوں کا فدیہ دیا جائے گا، باقی 2/3 کو تقسیم کیا جائے گا، یعنی 1/3 کے اندر دیا جائے گا۔ 1/3 سے زیادہ اگر پیسہ اس میں جا رہا ہے تو پھر وہ غلط ہے، وہ وصیت کالعدم ہوگی۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزوں کے فدیے کا تو حدیث میں صراحتاً ذکر ہے، نماز کے فدیے کو فقہا نے روزوں پر قیاس کیا ہے، کیونکہ نماز کی اہمیت روزے سے زیادہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب روزے کا فدیہ شریعت میں ثابت ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے طعام فدیۃ طعام مسکین، ایک دن کا کھانا یعنی 2 ٹائم کا کھانا کسی مسکین کو کھلانا، جب روزے کے بارے میں ہے تو نماز کی اہمیت تو روزے سے زیادہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا فدیہ حدیث میں صراحت اس کا ذکر نہیں ہے، البتہ بلکہ اس کو فقہا قیاس سے بھی تعبیر نہیں کرتے، دلالت سے تعبیر کرتے ہیں کہ نماز کی اہمیت روزے سے بہرحال زیادہ ہے۔ تو امید کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ جیسے روزوں کا فدیہ قبول کرتا ہے تو نماز کا بھی قبول کر لے گا، تو یہ امید کی وجہ سے اس پر فتویٰ دیا گیا ہے، حدیث میں کہیں اس کا تذکرہ صراحتاً نہیں ملتا۔ تو اس لیے جب تک کوئی زندہ ہے وہ روزے کی بھی قضا کرے گا، نماز کی بھی قضا کرے گا۔ جب قضا کرنا اس کے بس میں نہ رہے، بیمار ہو، تو پھر فدیہ کرے گا وہ اپنے مال میں سے، اور یا وصیت کر کے جائے گا۔ تو اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے والدین کو قبر کا عذاب ہو رہا ہوگا، اور پھر ان کو عذاب سے بچانے کے لیے وہ پوری زندگی کی نمازوں کی کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ لاکھوں روپے نمازوں میں، روزے تو کم ہوتے ہیں، نمازیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک روزے کا فدیہ وہی ہے جو نماز کا فدیہ ہے، روزے تو محدود ہیں، نمازیں تو بہت 30 سال کی نمازیں ہیں، اس میں لاکھوں روپے لوگوں کے اس میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو فتوے کی روح سے فتویٰ تو یہی ہے کہ اولاد پر واجب نہیں ہے اگر میت نے وصیت نہیں کی، لیکن اولاد اگر فدیہ کرے گی تو ثواب ملے گا، فتویٰ ہی ہے۔ لیکن میں ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت کی وجہ سے جو فتویٰ دیتا ہوں وہ یہ دیتا ہوں کہ جب میت نے وصیت بھی نہیں کی ہے تو اب اولاد ٹینشن نہ لے فدیے کی، کیونکہ اولاد کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے والد کی نمازوں کا فدیہ ادا نہیں کیا تو پتہ نہیں بیچاروں کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہوگا، تو یہ ہمیں کہیں گناہ نہ ہو، یا اخلاق کے بھی وہ خلاف سمجھتے ہیں، مروت کے خلاف۔ اس چکر میں وہ لاکھوں روپے ان کے جو ہے نا وہ فدیے میں لگ جاتے ہیں، جبکہ نماز کے فدیے کا صراحتاً حدیث میں تذکرہ بھی نہیں ملتا۔ تو اتنی ٹینشن اب لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میت کے دنیا سے جانے کے بعد جو احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ اس کے وارثوں کو اب اللہ تعالیٰ نے زیادہ ترجیح دی ہے کہ بھئی یہ مال تمہارے وارثوں کا ہے اور اب اس کو اپنی دنیاوی حاجات میں استعمال کرو، حسب توفیق اللہ جتنا توفیق دے میت کے لیے صدقہ اور خیرات کر دیا کرو۔ تو اس لیے لوگ چونکہ وہمی بن رہے ہیں اور ٹینشن میں آ رہے ہیں، تو جو کہتے ہیں کہ جو اپنے لوگوں کے زمانے کے احوال کو جانتا ہو تو اس کے حساب سے جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں مشورہ لوگوں کو یہی دیتا ہوں، وہ فتویٰ فی نفسی درست ہے کہ آپ پر واجب تو نہیں ہے، لیکن آپ نمازوں کا فدیہ دے دیں گے تو خوشی سے تو ثواب زیادہ ملے گا آپ کو، لیکن میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اب اس ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک چیز ختم ہو گئی، والد صاحب نے نمازیں نہیں پڑھی، وہ گناہ ان کے ذمے رہ گیا، تو کیونکہ قضا کی ہے تو گناہ کیا انہوں نے۔ اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کے لیے توبہ استغفار کریں، توبہ استغفار کی کثرت کریں، اور جتنی اللہ توفیق دے ان کے لیے صدقات و خیرات کی وہ حسب توفیق آپ اپنی ضرورت کو دیکھ کر صدقہ کر دیا کریں، اس میں ان کو ثواب ملے گا۔ اور صدقے میں یہ نیت کر لیا کریں کہ اللہ ان کے جو بھی گناہ ہیں جن میں نماز چھوڑنے کا گناہ بھی شامل ہے، تو اپنے فضل سے اس گناہ کو معاف کر دے، اس صدقے کی برکت سے جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی توفیق دے دیں۔ 30 سال کی نمازوں کے فدیے کا حساب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں حرج بہت ہے، اور شریعت میں اس کا صراحتاً ثبوت بھی نہیں ملتا، وہ تو غریبی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ اگر قبول کر لیں فدیہ تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا صراحتاً کہ نمازوں کا فدیہ دو گے تو میں قبول کر لوں گا۔ تو زندگی میں تو مال میت کا جو زندہ تھے نا ان کا اپنا مال ہے، وہ اس میں جو چاہیں خرچ کریں، تو اس میں تو یہی کہا جائے گا کہ جب آپ نے نمازیں نہیں پڑھیں اور آپ کے ذمے رہ گئیں اور آپ قضا پڑھنے کی اب طاقت ختم ہو گئی تو آپ فدیہ ادا کریں۔ تو زندگی میں تو اسی پر فتویٰ دیا جائے گا کہ نماز میں احتیاط کا پہلو
اس کو ترجیح دی گئی ہے، اور آپ اپنے مال میں سے اب احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ نمازوں کا فدیہ ادا کریں جب آپ میں نماز ادا کرنے کی قدرت ہی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن مرنے کے بعد حکم چینج ہو جائے گا، اور وہ حکم یہی ہے کہ اب وارثوں پر بہرحال لازم نہیں ہے، کیونکہ میت نے وصیت نہیں کی تھی، اور وصیت بھی کی ہو تو 1/3 سے ہے، 1/3 سے زیادہ وہ وصیت بھی کالعدم ہے، کیونکہ وارثوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے وارثوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب والدین کے لیے بس مغفرت کی دعا کا اہتمام کریں، اور حسب توفیق جتنی اللہ توفیق دے والدین کے لیے صدقہ کریں، اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ اور یہ جو والدین نے وراثت چھوڑی، اب آپ اپنی معیشت میں، اپنے کاموں میں اس کو استعمال کریں، اپنے بچوں کے مستقبل میں، اپنے مستقبل میں۔ جو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، جو شریعت کا ایک اصل مزاج ہے کہ وارثوں کو اب شریعت جو ہے وہ ترجیح دیتی ہے، وہ تو چلے گئے، جو عمل کرنا تھا کر لیا، رہا یہ جب شیطان وسوسہ ڈالے کہ ان کو قبر میں عذاب نہ ہو رہا ہو نماز چھوڑنے کا، تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جائے، مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دعاؤں کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ولد صالح یدعو لہ، حدیث میں آتا ہے نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا مانگتی ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اب گڑ گڑا کے دعا مانگے، اللہ ان سے جو نمازیں چھوٹ گئیں وہ نمازیں تو معاف کر دے۔ تو فدیے کے تکلف میں جانے کی، یعنی وہ فدیہ جو بہت زیادہ بن رہا ہو، چند نمازوں کا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن 20 30 سال کی نمازوں کا فدیہ ٹھیک ٹھاک بن جاتا ہے، تو وہ اس تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا بہت صدقہ خیرات جتنا اللہ توفیق دے کر دیں، اور ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ 30 سال کی نمازوں کے فدیے کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی مغفرت کر دے گا، اگر اللہ چاہے۔ نہ چاہے تو بھائی فدیہ دے کے بھی مغفرت نہیں ہوگی، تو اب ہم اسی کے مکلف ہیں جتنی ہم میں طاقت ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ نماز اور روزوں کا فدیہ ہے کتنا، تو قرآن نے بیان کیا ہے فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اور نماز کا بھی فدیہ، تو چونکہ نماز کو روزے ہی پر یعنی قیاس کیا گیا ہے، یہ اصطلاحی قیاس نہیں ہے، یہ ایک لغوی قیاس میں کہہ رہا ہوں اس کو، کیونکہ جو اصول فقہ پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں قیاس نہیں ہے، اصل میں قیاس کے لیے جو شرطیں وہ یہاں نہیں پائی جاتی۔ تو ایک اللہ کی رحمت سے امید لگائی گئی ہے کہ جو اللہ نماز روزے کا فدیہ قبول کر لیتا ہے تو امید ہے کہ نماز کا بھی کر لے گا، کیونکہ نماز کی اہمیت تو بہرحال روزے سے زیادہ ہے۔ تو جو فدیہ دینا ہے وہ ایک نماز اور ایک روزے کا یہ ہے کہ مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں کسی غریب کو، یا 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کسی غریب کو دے دیں، 2.25 کلو، بعض علماء کہتے ہیں 2.25 کلو گندم، اور بعض کی رائے ہے کہ 2.25 کلو، تو احتیاط اسی میں ہے کہ 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت دے دی جائے تو بھی فدیہ ادا ہو جائے گا۔ تو ایک نماز کا یا ایک روزے کا فدیہ ہوا 2.25 کلو گندم، اور بعض علماء کے نزدیک 2.25 کلو گندم۔